بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کا واقعہ تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ ان تینوں بیٹیوں کا نام حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ تھا۔ ان تینوں کی ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی اعلان کرنے سے بھی پہلے ہوئی تھی، اور یہ تینوں حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی عمر میں بڑی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ کا نام حضرت ختیجہ تھا۔ جب حضرت ختیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تو مکہ کے تمام رشتہ داروں نے حضرت ختیجہ کے ساتھ تعلق توڑ دیا، کیونکہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ ہرگز بھی قبول نہ کیا کہ حضرت ختیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کی عورتیں حضرت ختیجہ سے ملنے بھی نہیں آتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے رشتہ داروں میں سے کچھ عورتوں کے ساتھ دوبارہ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور انہیں اپنے گھر بلانے کی بھی کوشش کی، تو ان لوگوں نے آپ کے گھر آنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم لوگ آپ کے گھر میں بالکل بھی نہیں آئیں گے۔ جب حضرت ختیجہ نے ان کی یہ باتیں سنی تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئی، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور کہنے لگے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو بتایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پیغام دیا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ہماری اسی بیٹی کی نسل سے ایک آئمہ پیدا کرے گا جو ہماری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ جب حضرت ختیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ جب مکہ کی عورتوں نے آپ کے گھر آنے سے انکار کر دیا تو آپ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آپ کیا دیکھتی ہیں کہ 4 اجنبی عورتیں آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں، جس پر آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو پھر وہ عورتیں کہنے لگی گھبراؤ نہیں ختیجہ، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے چہرے پر اس قدر نور تھا کہ اس نور کی روشنی ہر گھر کے اندر پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ دنیا کا ایسا کوئی کونا بھی نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک نہ پہنچی ہو۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے 10 حوروں کو بھی بھیجا تھا۔ یہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر بھی لے کر آئی تھی، اسی پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل بھی دیا گیا تھا۔ جب حضرت فاطمہ کو آب کوثر سے غسل دیا گیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جنت سے لباس بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کو جنتی لباس پہنایا گیا تو اس پر فرشتوں نے آسمان پر کچھ ایسا نور دیکھا تھا جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب ان 4 عورتوں نے اپنا کام مکمل کیا تو انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت ختیجہ کو سونپا اور کہنے لگی کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، یہ تمہاری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ تمہاری بیٹی پاک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت ڈالے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لا رہی تھی تو رستے میں انہیں ایک عورت جس کا نام سلیمہ تھا وہ مل گئی، تو وہ کہنے لگی کہ ام ایمن آپ اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہیں؟ جس پر ام ایمن نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا رہی ہوں تاکہ میں ان کو مبارکباد دے سکوں، کیونکہ ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس پر سلیمہ نامی اس عورت نے کہا کہ محمد کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ ان کے گھر میں چوتھی بھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ سلیمہ نامی اس عورت کی بات سن کر ام ایمن مسکرائیں اور کہنے لگی کہ اے سلیمہ، جب حضرت ختیجہ کو ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ان کی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس بات پر مسکرائے اور فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے خوب پیار کرنے کے بعد جانوروں کو ذبح کیا اور ایک بڑا دسترخوان سجایا۔ دسترخوان سجانے
آنے کے بعد انہوں نے غریبوں کو وہ دعوت بھی کھلائی۔ مجھے امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چوتھی بیٹی کی ولادت پر بھی اسی طرح خوشی کا اظہار کریں گے۔ جب سلیمہ نامی اس عورت نے ایمن کی بات سنی تو اس کا چہرہ مرجھا سا گیا، کیونکہ اس کے گھر میں بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی اور اس کے شوہر نے ان تینوں بیٹیوں کو مار دیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک نبوت والے گھرانے میں پرورش پائی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک زبانی سنا اور اسے حفظ کیا۔ قرآن پاک سے اس قدر محبت اور نبی پاک سے اس قدر محبت نے انہیں ایسا بنا دیا تھا کہ ان کے اندر صرف نیکی ہی نیکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فاطمہ الزہرا سے اس قدر پیار کیوں کرتے ہیں؟ جب فاطمہ آتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر بوسہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا سمجھو اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی سمجھو اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں تیری خوشنودی پر خوش ہوتا ہوں، تیری ناراضگی پر غضبناک ہوتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی صورت، سیرت، عمل اور ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مشابہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت فاطمہ سے یک طرفہ نہیں تھی، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی نبی پاک سے بے حساب محبت کرتی تھی۔ مکہ کے اندر بے شمار ایسے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو لہو لہان کر دیتے۔ جب آپ لہو بہاتے ہوئے گھر تشریف لے آتے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی آپ کے چہرے مبارک سے آپ کے لہو کو صاف کرتی تھی، پھر آپ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھتی اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی بہلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی ہر بیٹی کو حضرت فاطمہ جیسا حیا اور سیرت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو پلیز مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کے ایک لائک اور سبسکرائب کرنے کی وجہ سے میری کافی زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پہلی دفعہ میرے چینل پر وزٹ کیا ہے اور آپ لوگ اسلامک ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہو تو پلیز میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ لوگوں کو روزانہ ایک اچھی اور اسلامک ویڈیو ایسے ہی ملتی رہے گی۔